سورہ جمعہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پیار اور محبت کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ محبت خاص ہے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پہلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں، یہ نہیں کہ کسی امت پر اللہ نے مہربانی نہیں فرمائی یا ان پر اپنی نوازشات اور اپنے کرم نوازیوں کی بارش نہیں فرمائی۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ ہے، ان پر اللہ رب العزت نے جو انعامات فرمائے ان کا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب میں نے تم پر اپنی نعمت کی، تم پر اپنا انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی، عالمین پر فضیلت دی۔ اتنا بڑا انعام، اتنی کرم نوازیاں، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ دسترخوان نازل فرماتا ہے۔ اتنی مہربانیوں کے باوجود بھی پورے قرآن پاک میں جس محبت سے اپنے محبوب کی امت کو یاد فرمایا، کسی کو یاد نہیں فرمایا۔ اتنی بڑی مہربانی ہے اس کی، اتنی کرم نوازی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اگر اسی کے لطف میں بندہ رہے نا تو کسی اور سکون کی، کسی اور لطف کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مالک اپنے نوکر کو، آقا اپنے غلام کو، مولا اپنے بندے کو کس انداز میں یاد فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، کوئی بندہ تھوڑی سی حیثیت رکھتا ہو، بندے اس کی بات کو بہتر سمجھتے ہوں یا اس کی بات کو اہمیت دیتے ہوں، وہ اگر کسی کے بارے میں کہہ دینا یہ بندہ بڑا ایماندار ہے، کیسے یقین کر لینے ہاں، پر یہاں پہ کوئی بندہ، کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا کہ ایمان والو، یہاں پہ پروردگار فرما رہا ہے ایمان والو۔ یہ انداز ہے مخاطب کرنے کا، اور خاص ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آگے کہا کہ جب تمہیں میں بلاتا ہوں جمعے کے دن تو تمہارا کام ہے کہ تم پھر ہر شے چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، ہر کام چھوڑ کے۔ اس کا بلانا ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج ہمیں کوئی دنیاوی دعوت پہ بلاتا ہے تو سب سے پہلے ہم جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سب سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی سیاسی اکٹھ ہوتا ہے، اتھے سب تو اگلی کرسی تے اسی بیٹھے ہونے۔ بلانے والا کوئی دنیا دار ہے، وہ پتہ نہیں تمہارا جانا بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ یہاں پہ وہ پروردگار بلا رہا ہے کہ وہ فرماتا ہے تو آ تو صحیح، دنیا دار تمہیں بھول جائے گا، پروردگار تمہیں قیامت والے دن بھی نہیں بھولے گا۔ پتہ نہیں کوئی یاد رکھے کہ نہ رکھے، یاد کروانے پہ بعض دفعہ بندے کو یاد آتا ہے، ہم فلاں موقع پہ، اچھا فلاں موقع پہ، میں نے کہا تو اس کی بات کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ جنہوں یاد ہی کوئی نہیں رہندا کہ تو آیا سے کہ نہیں سے آیا۔ میں نے کہا وہ مالک جس مالک پہ بلانے پر تو آ جائے، دنیا تار تمہیں دنیا میں ہی بھول جائے گا، میرا پروردگار نہ قبر میں بھولے گا نہ حشر میں بھولے گا۔ میں آ جاؤ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ جو فَاسْعَوْا ہے یہاں پہ فا ہے، پہلے کیا ہے؟ فا۔ اللہ کرے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا ہو جائے ہمیں کہ فَاسْعَوْا، بس کوئی اور کام نہیں، تم دوڑ لگاتے ہوئے آ جاؤ۔ اب یہ دوڑ وہ سعی کی ہے، جو سعی ہم کرتے ہیں نا،
حج کے دوران یا عمرہ کے دوران جو سعی ہوتی ہے، نہ تیز دوڑنا اور نہ آہستہ، درمیانی چال میں. کس طرح؟ درمیانی چال میرے رب کو بڑی پسند ہے. وہ چاہے چلنے کی ہو اور چاہے اپنی زندگی گزارنے کی ہو، درمیانی چال میرے رب کو بڑی پسند ہے، چاہے وہ چلنے کی ہو اور چاہے دنیاوی زندگی گزارنے کی ہو. فرمایا درمیانی چال میں تم چلتے ہوئے آ جاؤ. پھر جب تم آ جاؤ گے تو وہ مہربانی کیسے فرمائے گا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، رازدار نبوت ہیں، بلکہ یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں، یار غار مصطفیٰ بھی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں گزارا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور وہ غسل اس نیت سے ہوتا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھوں گا، وہ غسل اس نیت سے ہوتا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھوں گا، اور وہ غسل جو ہے اس بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں میرا دین جو ہے نا، اس کا ایک ایک عمل اگر ہم دین سمجھ کے کریں گے نا تو وہ پھر ضائع نہیں ہوگا. اور نہانا تو میں تو تساں ہوندا ہی ہے نا، بات صرف نیت کی ہے کہ غسل کرنا ہے. نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ غسل کروں گا، جمعے کی نماز پڑھوں گا. بات اتنی سی ہے. وہ رب کتنا مہربان ہے کہ بندہ مومن غسل کرتا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں وہ غسل جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے. جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کا وہ چلنا رب کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، 20 سال کی عبادت کا. اور پھر جب وہ آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کی مان کے آ جاتا ہے، اپنی مان کے نہیں، کس کی؟ اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں بلایا جائے پس پھر تم حاضر ہو جاؤ. پس تم کیا کرو؟ حاضر ہو جاؤ. فرمایا میری مان کے جب آ جاؤ گے اور میری بارگاہ میں جھک جاؤ گے، پھر مہربانی کتنی ہوگی، کرم نوازی کتنی ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بندہ جمعے کی نماز پڑھ کے جب گھر کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 200 سال کے جتنے اعمال ہیں جو اس نے نہیں بھی کیے ہوں گے نا، اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. جو نیک اعمال اس نے نہیں بھی کیے ہوں گے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، جو اللہ کی مان کے آ جائے گا، جو اللہ کی مان کے آ جائے گا. تو یہ چلنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور سب کچھ چھوڑ کے جب آ جانا ہے تو پھر رب اتنا مہربان ہے یار، بندے نے جو عمل نہیں بھی کیے نیک وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. یہ میں نے جو پہلے بات کی ہے، یہاں تو دنیا دار کی مان کے چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا جانا تھوڑی دیر کے لیے اسے یاد ہوگا، لیکن میرے مالک کی بارگاہ میں جب آ جاؤ گے تو وہ اتنا مہربان ہے، جو تم نے نیک عمل کیا بھی نہیں ہے کل قیامت کے دن جب اٹھو گے وہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا ہوا ہوگا. یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ میرا مالک تنبیہ فرما رہا ہے، فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب اگر کوئی دنیا میں ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے نا فلاں کام کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. یار بندہ سیانا ہے، سیانی گل کیتی سو، یہ گل مننی چاہیے. میں نے کہا بندہ سیانا ہو، بندہ سمجھدار ہو، بندہ دانا ہو، عقل مند ہو، اس کی بات کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں. یہاں بندہ نہیں کہہ رہا، یہ بندہ خدا فرما رہا ہے جس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. فرمایا دنیا میں جو تم سوچتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو کہ نہ ہو، لیکن جو میں تمہیں فرما رہا ہوں یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے کی کوشش کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے کی کوشش کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھ لو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور میں قید کوئی نہیں، میں تو تمہیں پابند کیتے ہی کوئی نہیں کسی کام دا. وہ مالک کتنا مہربان ہے جو فرما رہا میں نے پابند کیا ہی نہیں ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب پابندی کوئی نہیں کہ تم مسیتی بہ جا تسبیح پڑھ کے تو پھر ہی تینوں دیاں گا. فرمایا نہیں، میری منی آ، میری من کے آیا ہے، بڑا کم کیتا ہی، بہت اچھا عمل کیتا ہی، سب کو چھڑ کے ساریاں دی پرواہ کیتے بغیر نہ ویکھی کہ گاہ کون لگا انہوں پکتانا تے پھر دکان بند کرنا، نہ
کہ میں تھوڑی دیر اور گزارنا کی پتہ کوئی اور گاہک آ جائے کوئی فائدہ ہو جائے. فرمایا کسے شے دی کوئی پرواہ نہیں کیتی, سب کو چھڈ کے میری بارگاہ چ آ گئے ہیں. ہن میں ایڈا مہربان ہاں, آنا تیرا کم ہے. جدوں تو نماز پڑھ لے زمین تے پھیل جا, کی کر زمین تے پھیل جا. فانتشروا فی الارض, زمین پر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو. بھئی نماز پڑھنا اللہ دا فضل ہے نا, نماز پڑھنا مسجد چاہنا اللہ دا فضل ہے کہ نہیں؟ فضل ہے نا, مسجد میں آنا اللہ کا فضل ہے, نماز پڑھنا اللہ کا فضل ہے. اب نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے میرا فضل تلاش کرو. پھر فرما رہا ہے, فرمایا اب میری مان کے آئے ہو نا, جو بھی جائز کام باہر نکل کے جا کے کرو گے نا, دکان کھولو گے, کوئی بھی کسی کی مدد کرو گے, کسی کے کام آؤ گے, کسی کی مشکل حل کرو گے, کسی مصیبت کے سر پہ کسی مصیبت زدہ کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, کسی یتیم کی جو ہے وہ کفالت کرو گے, جو کچھ بھی جا کے تم باہر کرو گے نا, پھر ہوگا کیا, وہ میرا فضل بن جائے گا, وہ اللہ کا فضل بن جائے گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ کامیابی اسی میں ہے. بندہ بے شمار دلائل دے بندے نو, کیونکہ اور کام کوئی نہیں, جڑا کام نہ کرنا ہوئے او دے کول ہزار دلائل نے اور ہزار دلیلاں بحث کرن واسطے نے, بڑا کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے آپ کی عقل جو ہے وہ محدود ہے, یہ رب کا فرمان ہے, آپ جو کچھ مرضی سوچے, لیکن میرے مالک نے جب فرما دیا ہے کہ میرے ذکر میں کامیابی ہے تو پھر اسی کے ذکر میں کامیابی ہے, پھر اسی کے ذکر میں کامیابی ہے. اللہ